50 سال میں لاکھوں ایکڑ زرعی زمین کو سیراب کرتا چلا آ رہا ہے۔ 1000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی انتہائی سستے داموں مہیا کر رہا ہے اور نہ جانے کتنے سیلابوں کو روک چکا ہے یا ان کی شدت کو کم کر چکا ہے۔ یہ ڈیم پاکستان کی شان ہے۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے پہلے میگا پروجیکٹ اور تعمیر کے وقت دنیا کے کمپیٹیٹیو بڈنگ کے تحت حاصل کیے گئے سب سے بڑے پروجیکٹ منگلا ڈیم کی۔ میرپور میں واقع دریائے جہلم پر 1960 کی دہائی میں بننے والا یہ ڈیم تقریباً 8.8 ملین ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ یہ ڈیم 1150 میگا واٹ انتہائی کم قیمت بجلی مہیا کر رہا ہے۔ یہ ڈیم اپنی قیمت سے زیادہ بجلی پیدا کر چکا ہے، لیکن اس کے انجینئرز کے مطابق اس کی زندگی ابھی 50 سال اور بھی ہے۔ یہ ڈیم کب بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا اور اب تک اس کی پرفارمنس کیسی رہی، آپ کو سب دکھاتے ہیں۔ ہزاروں سال سے برصغیر میں پنجاب کے لوگوں کا انحصار اپنی زراعت کے لیے انڈس بیسن سسٹم کے 6 دریاؤں راوی، بیاس، ستلج، چناب، جہلم اور سندھ پر رہا ہے، اور زیادہ تر آبادی اور کاشتکاری اس خطے کی ان دریاؤں کے کنارے پر ہی رہی ہے۔ لیکن 1947 کی تقسیم کے بعد معاملہ ذرا مختلف ہو گیا تھا، کیونکہ ان دریاؤں کی اپ سٹریم، یعنی وہ جگہ جہاں سے دریا نکلتا ہے اور نیچے کو بہتا ہے، وہ جگہیں بھارت کے پاس چلی گئی تھیں اور پاکستان ڈاؤن سٹریم میں آ گیا تھا۔ مطلب انڈیا ان دریاؤں کا رخ موڑ کر پاکستان کو بنجر کر سکتا تھا۔ اس مسئلے کا حل 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی میں انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کی شکل میں نکلا، جسے سندھ طاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے مابین ہونے والے اس معاہدے کی روح سے 3 مشرقی دریا بیاس، راوی اور ستلج بھارت کو مل گئے اور 3 مغربی دریا چناب، جہلم اور سندھ پاکستان کے حصے میں آئے۔ لیکن اب انڈیا کے حصے میں جانے والے دریاؤں سے جو پاکستانی علاقے سیراب ہوتے تھے، وہ ظاہر ہے اب سیراب نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے ان علاقوں کے لیے اب آبپاشی کا کوئی انتظام تو کرنا تھا، اور کرنا بھی انہی 3 مغربی دریاؤں کی مدد سے ہی تھا۔ بڑے بڑے ڈیم، لنک کینالز، بیراج، ہیڈز اور دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام کی تشکیل کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ منگلا ڈیم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ ویسے تو دریائے جہلم پر ڈیم بنانے کی باتیں 1951 سے چل رہی تھیں، لیکن 1960 میں اس کو سندھ طاس معاہدے کے نتیجے میں شروع کیے گئے میگا پروجیکٹس میں الگ سے پلان کیا گیا۔ اس کا ٹینڈر جاری کیا گیا اور دنیا بھر کی کمپنی سے کوالیفیکیشنز کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ چونکہ یہ ایک انتہائی بڑا اور کمپلیکس پروجیکٹ تھا، اس لیے اس کی بڈنگ میں حصہ لینے کے لیے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی تھی۔ اس لیے صرف 4 کمپنیز بڈ میں حصہ لینے کی اہل قرار پائیں۔ 15 نومبر 1961 کو کھلے عام بولیوں کے لفافے کھولے گئے اور امریکہ کی 8 کمپنیز پر مشتمل کنسورشیم منگلا ڈیم کنٹریکٹرز نے یہ پروجیکٹ $354 ملین میں حاصل کر لیا، 35 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز میں۔ پروجیکٹ حاصل کرنے کے بعد سان فرانسسکو، لندن اور کراچی میں قائم کیے گئے اس کے دفاتر میں میٹنگز شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلا کام 500 ماہر انجینئرز کی ہائرنگ کا تھا، کیونکہ انہی ماہرین نے اس پروجیکٹ کے پلان کو امپلیمنٹ کرنا تھا اور ورکر سے، لیبر سے کام لینا تھا۔ یہ 1960 کا زمانہ تھا، اس وقت تک مشرقی دنیا میں اس طرح کے پروجیکٹس نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس کام کے لیے تمام تر ماہرین مغرب سے آنا تھے۔ پاکستانی لیبر موجود تو تھی، لیکن وہ نہ صرف تجربہ کار تھی بلکہ ان کے لیے زبان کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ تو جو ماہرین ان کو ٹریننگ دیا کرتے تھے، ان کا مطلب سمجھانے کے لیے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک ترجمان بھی ساتھ ہوتا تھا۔ ورک فورس کی ہائرنگ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے ہیوی مشینری منگوانے کا سلسلہ بھی فوراً شروع کر دیا گیا۔ اس زمانے میں $50 ملین کی ہیوی مشینری پہلے کراچی اور پھر بذریعہ ٹرین ڈیم کی جگہ تک پہنچانا شروع کر دی گئی۔ اس مشینری کے لیے عارضی ورک شاپس، پرزاجات وغیرہ کے لیے سٹورز اور رہائش گاہوں کی تعمیر فوراً شروع کر دی گئی۔ بجلی اور کنکریٹ کے لیے کنویئر بیلٹس کا آٹومیٹڈ سسٹم تیار کیا گیا، جس میں تقریباً 10 میل تک کی لمبائی کی کنویئر بیلٹس شامل ہوئیں۔ منگلا ڈیم بنانے کے لیے سب سے پہلا اور اہم کام تھا دریا کو روک کر اس کا رخ موڑنا۔
یہ اس لیے اہم تھا تاکہ دریا کا اصل ریور بیڈ خالی ہو جائے اور اس کی بنیادوں اور دیواروں پر کام آسانی سے ہو سکے، ڈیم کی تعمیر کا کام۔ ستمبر 1965 میں جب دریا کا رخ موڑنے کے لیے کام تقریباً مکمل تھا تو پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑ گئی، لیکن اس وقت کی حکومت نے ڈیم پر کام نہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ہزاروں سال سے بہنے والے دریا کا رخ پہلی بار مصنوعی طریقے سے موڑ دیا گیا۔ اس کے پانی کو سرنگوں کے ذریعے ڈائیورٹ کر کے کچھ آگے پھر اسی دریا کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ اس طرح دریا کے ریور بیڈ میں جو گیپ بنا، اس میں اب انجینئرز اطمینان سے ڈیم کی بنیادوں پر کام کر سکتے تھے۔ یہ چیز انتہائی اہم تھی کیونکہ اگر ڈائیورژن وقت پر مکمل نہ ہوتی تو پورا ایک سال ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا، کیونکہ پھر دریا کا پیک ٹائم آ جاتا اور پیک ٹائم میں ڈیم کی تعمیر اور بنیاد بنانا ناممکن تھا۔ اس میگا ڈیم کے لیے 4 امبنکمنٹ والز تعمیر ہونا تھی۔ مین وال اپنی بنیاد سے 454 فٹ اونچی اور لمبائی میں 8400 فٹ ہے۔ دوسری دیوار جو کہ پاور جنریشن کے لیے انٹیک کا کام کرتی ہے، جس کو انٹیک امبنکمنٹ کہتے ہیں، 262 فٹ اونچی اور 1900 فٹ لمبی ہے۔ تیسری دیوار جس کو سوکین وال کہا جاتا ہے، 144 فٹ اونچی اور 16900 فٹ لمبی ہے۔ جری ڈیم وال جو کہ مین ڈیم سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر بنتی ہے، وہ بھی اس میگا پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس دیوار کی لمبائی 6800 فٹ اور اونچائی اس کی بنیادوں سے 274 فٹ ہے۔ اس دیوار میں بھی ڈیم ہی کی طرح سٹیل اور کنکریٹ سے بنی 5 سرنگیں ہیں جو کہ سپل وے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دیوار اصل میں جری نالا کا بہاؤ روکنے کا کام دیتی ہے، لیکن منگلا کے سارے پانیوں کے ساتھ ہی منسلک ہے اور میگا ڈیم پروجیکٹ ہی کا حصہ ہے۔ جب ڈیم میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کا اور مین ڈیم کا پانی پیچھے سے آپس میں مل جاتا ہے، یعنی ایک ہی جھیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈیم کا پاور ہاؤس انٹیک والی دیواروں کے ساتھ بنا ہوا ہے، جہاں پانی 5 سرنگوں میں سے بہتا ہوا آتا ہے اور ٹربائنز کو چلاتا ہے، جن کی مدد سے ہر ٹربائن اپنے جنریٹر سے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے۔ ہر سرنگ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس میں 2 ٹربائنز نصب ہیں۔ اس طرح منگلا پاور ہاؤس میں کل 10 ٹربائنز نصب ہیں، لیکن یہ 10 کی 10 ڈیم بنانے کے فوراً بعد نصب نہیں ہوئی تھی، بلکہ مرحلہ وار ہوئی تھی۔ آخری 2 ٹربائنز 1994 میں نصب کی گئی تھی۔ اس ڈیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ 1975 تک پاکستان کی توانائی کی کل ڈیمانڈ 1750 میگا واٹ تھی اور 1000 میگا واٹ اس وقت صرف اس ایک پروجیکٹ کی کیپیسٹی تھی، یعنی آدھے سے بھی زیادہ، جبکہ 1976 میں تربیلا ڈیم بھی بن چکا تھا۔ یعنی پاکستان توانائی کے شعبے میں نہ صرف خود کفیل تھا بلکہ بہت ہی سستی ہائیڈل بجلی بنا رہا تھا۔ اس زمانے میں ڈیم کی دیواروں میں سرنگیں بنانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ٹنلنگ مولڈز استعمال کی گئی تھیں۔ شروع میں سرنگ بنانے کے لیے کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں اور مولڈز کے کٹرز بار بار تبدیل کرنا پڑ رہے تھے۔ یہ پریشانی والی بات تھی، کیونکہ اس سے نہ صرف ڈیم کی تعمیر کی مدت میں اضافہ ہو سکتا تھا بلکہ تعمیراتی لاگت بھی 20% تک بڑھ سکتی تھی۔ لیکن مولڈز کو موقع پر ہی ریفائنمنٹ کے بعد بہتر بنا لیا گیا اور پہلی 30 فٹ دہانے والی سرنگ 90 دن میں مکمل ہو گئی۔ دوسری پر اس سے بھی آدھا وقت لگا۔ بعد میں کام کی سپیڈ میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور سرنگیں بآسانی بنا لی گئی۔ جیسے ہی مولڈز سرنگوں میں جاتا تو سرنگ کی چھت کو سہارا دینا پڑتا تھا تاکہ چھت گر نہ جائے۔ اسے کنکریٹ سے سہارا دیا جاتا اور سٹیل کے دیو ہیکل پائپس جن کی لمبائی 30 فٹ تک تھی ان سرنگوں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ ان سرنگوں کے دہانوں پر گیٹ لگائے گئے تھے جن کے بند ہونے پر پانی جھیل میں جمع ہونا شروع ہو جاتا تھا اور ان کے کھلنے پر پانی ان سرنگوں میں سے گزر کر ڈائیورٹ ہوتا ہوا سرنگوں کے ڈاؤن سٹریم اینڈ پر نصب شدہ ٹربائنز کو گھماتا تھا، جس کے نتیجے میں جنریٹر سے بجلی پیدا ہوتی تھی اور ہوتی ہے۔ ستمبر 1965 میں ڈائیورژن مکمل ہونے کے بعد کام کی رفتار میں تیزی آ گئی اور بنیادوں اور دیواروں پر کام تیز کر دیا گیا۔ سپل وے پر بھی کام تیزی سے شروع کر دیا گیا اور سپل وے کے 9 آہنی دروازے جو کہ 36 فٹ چوڑے اور 40 فٹ لمبے ہیں، ان پر بھی کام شروع ہو گیا۔
ایک طرف ڈیم پر تیزی سے کام جاری تھا تو دوسری طرف ایک چھوٹا سا امریکی شہر بھی ڈیم کی سائٹ کے قریب ہی بنا ہوا تھا، جو کہ 500 گھروں اور 110 کوارٹرز پر مشتمل تھا۔ ان گھروں میں بیرون ملک سے آئے ہوئے ماہرین رہائش پذیر تھے اور ان کی فیملیز بھی ساتھ ہی تھیں۔ عہدے کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو پورے 5 سال اور کچھ کو 30 مہینے تک اپنی فیملیز ساتھ رکھنے کی اجازت تھی۔ بچوں کے لیے ایک ایلیمنٹری اور ایک ہائی اسکول بھی بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 سوئمنگ پولز، منی سپر مارکیٹ، ریسٹورنٹ اور گولف کورس کی سہولت بھی مہیا کی گئی تھی۔ 21 فروری 1967 میں سب سے پہلے جری ڈیم مکمل ہوا اور اس کی سرنگیں بند کر دی گئیں۔ پانی پیچھے جمع ہونا شروع ہو گیا اور 21 مارچ کو جھیل بھر گئی اور پہلی بار پانی سپل وے سے نکلنا شروع ہو گیا۔ جون 1967 میں مین ڈیم کا فلنگ کا کام بھی مکمل ہو چکا تھا اور دیواروں کے اوپر اور سائیڈز پر رپ ریپ یعنی پتھروں کی تہ لگانے کا کام چل رہا تھا۔ جون 1967 میں تقریباً 5 سال کے بعد کنٹریکٹرز کی طرف سے پروجیکٹ واپڈا کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تاکہ وہ پاور جنریشن پر کام کر سکیں، اور اس موقع پر ایک سادہ سی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ 3 جون کو پہلے جنریٹر نے کامیابی سے بجلی بھی بنانا شروع کر دی۔ منگلا ڈیم اب مکمل تھا۔ پاکستان کا پہلا میگا پروجیکٹ کامیابی سے تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ 23 نومبر 1967 کو ملک بھر سے لوگ ڈیم پر جمع ہوئے اور ایک تقریب میں صدر جنرل ایوب خان نے باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ڈیم سے فائدہ تو سارا ملک اٹھا رہا تھا، لیکن یہاں ان میرپور اور ڈڈیال کے 17,000 خاندانوں کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہوگا، جن کو ڈیم کی وجہ سے اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑنا پڑا۔ ان میں سے 54% کو، جن کی زمین 1 ایکڑ سے زیادہ تھی، زمین کے بدلے زمین دی گئی، لیکن نئی جگہ پر جا کر آباد ہونے میں اور زمین کا قبضہ لینے میں ان لوگوں کو بہت مشکلات پیش آئیں، جن میں ان کا بہت نقصان بھی ہوا۔ کچھ لوگوں کو برطانیہ کے ورک پرمٹ بھی دیے گئے، جو کہ برطانیہ میں جا کر پھر مستقل سیٹ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج برطانیہ کی کل پاکستانی کمیونٹی کا 70% میرپور ہی کے لوگ ہیں۔ برطانوی شہر بریڈفورڈ کی تو 3/4 آبادی میرپور کے لوگوں پر ہی مشتمل ہے۔ برمنگم میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے۔ پاکستان میں پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 2004 سے 2009 تک اس ڈیم کی دیواروں کی اونچائی میں 30 فٹ اضافہ کیا گیا اور ایک بار پھر میرپور کے لوگوں کو ری سیٹل ہونا پڑا، لیکن اس بار زمین کے بدلے زمین کے بجائے نقد رقم ادا کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ یہ توسیع لوکل کمپنیز نے چائنیز کے ساتھ مل کر 101 ارب روپے کے بجٹ میں کی تھی۔ اس توسیع کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ ڈیم کی تہہ میں گارا اور ریت جمع ہو جانے کی وجہ سے اب اس میں پانی سٹور کرنے کی صلاحیت 5.88 ملین ایکڑ فیٹ سے کم ہو کر 4.67 ملین ایکڑ فیٹ رہ گئی تھی۔ توسیع کے بعد اس میں 2.88 ملین ایکڑ فیٹ اضافہ ہو گیا اور اب بجلی بنانے کی گنجائش بھی 1000 سے 1500 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ سرنگیں اگرچہ اب بھی 5 ہی ہیں، لیکن یہ اضافہ جنریٹرز اور ٹربائن کی اپ گریڈیشن سے ہوا۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ منگلا ڈیم کا اصل مین پروجیکٹ تو اپنی طے شدہ مدت سے 1 سال پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا، لیکن یہ توسیع منصوبہ طے شدہ ٹائم سے 2 سال سے بھی زیادہ تاخیر میں مکمل ہوا۔ 2009 میں کی گئی توسیع کے نتیجے میں 2010 اور 2014 کے سیلاب سے کافی تحفظ بھی ملا تھا، جبکہ 1.3 ملین ایکڑ اضافی زمین بھی مستفید ہوئی۔ 2009 میں کیا گیا یہ اضافہ تربیلا ڈیم کی تکمیل کے بعد تقریباً 40 سال کے وقفے سے پاکستان کا سب سے بڑا آبی منصوبہ تھا۔ ان تمام سالوں میں پاکستان میں کوئی نیا میگا ڈیم نہیں بن سکا۔ منگلا ڈیم دوستو 50 سال سے زیادہ کی عمر گزار چکا ہے اور ایک انتہائی مفید اور کامیاب پروجیکٹ ثابت ہوا ہے۔ اگرچہ 1971 کی جنگ میں بھارتی ایئر فورس نے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ڈیم پر بمباری بھی کی، لیکن یہ محفوظ رہا۔ ہاں، البتہ پاور پلانٹس کو کچھ عرصہ کے لیے بند ضرور کرنا پڑا تھا۔ گزشتہ نصف صدی میں اپنی تعمیر مکمل ہونے سے آج تک ماسوائے تھوڑی بہت مرمت یا سیپیج کے اس میں کوئی خرابی سامنے نہیں آئی۔ اس کے بنانے والے انجینئرز کے مطابق اس کی عمر 100 سے 110 سال تک ہے، اور اگر شجرکاری اور سوئل کنزرویشن سٹرکچر کی مدد لی جائے تو اس کی عمر میں مزید 100 سال کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔
تو دوستو اس منگلا ڈیم پاکستان کے پہلے میگا پروجیکٹ کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور آپ کے خیال میں پاکستان کو اور کون کون سے ڈیمز کی ضرورت ہے